बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल बड़े अजीब व गरीब वाक़यात मेरे साथ हो रहे थे। एक दिन मेरे शौहर रात को घर नहीं आए थे। मैं सोई हुई थी जब मुझे महसूस हुआ मेरे कमरे में कोई है। मैं उठी और लाइट जलाई तो मेरे कमरे की खिड़की खुली देखकर फ़ौरन उठकर मैं वहाँ तक गई तो देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने वापस खिड़की बंद की और सोने के लिए बेड पर जाने ही लगी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ मिला। कमरे से बाहर जाकर देखा तो घर के लाउंज की लाइट जल रही थी। मैं ये देखकर डर गई क्योंकि मैं तमाम लाइट्स बंद करके फिर कमरे में गई थी, पर सोचा कि शायद आज मैंने बंद ना की हो। मैं उनको बंद करके वापस कमरे में आके सो गई। सुबह आंख खुली तो देखा मेरे शौहर भी सो रहे थे। न जाने वो कब आए थे, किस वक्त आए थे, मुझे मालूम ही नहीं हुआ क्योंकि मेरे शौहर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो अक्सर रात को देर से घर वापस आते थे, कभी कभी तो घर ही नहीं आते थे। मैं उनसे पूछती तो वो काम की मसरूफियात का बहाना बनाकर टाल देते। फिर मैंने पूछना ही छोड़ दिया। सोचा कि बिजनेसमैन है, मसरूफियात होंगी, पर कुछ दिन से रोनुमा होने वाले वाक़यात ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी थी। उस दिन मैंने मशीन लगाकर कपड़े धोए थे और उनको बालकनी में जाकर सुखा रही थी जब ऊपर वाले फ्लोर से एक दुपट्टा आ गिरा जो सीधा मेरी बालकनी में गिरा था। मैंने उस दुपट्टे को उठाया। वो लाल रंग का प्रिंटेड दुपट्टा था। मैं समझ गई ये ऊपर वालों के घर की तरफ से है, इसीलिए दुपट्टा लेकर उनके घर चली गई। दरवाजे पर बेल दी तो एक मर्द ने दरवाज़ा खोला और मुझे घूरने लगा जैसे मेरा आना उसको पसंद ना आया हो। उसने जब मुझसे आने का मकसद पूछा तो मैंने कहा कि ये दुपट्टा आपके घर से मेरी बालकनी में गिरा है, ये देने आई हूँ। तो उसने रूखा सा जवाब दिया, ये हमारा दुपट्टा नहीं है, गलत फहमी हुई है आपको। वो देखने में कुछ अजीब लग रहे थे और जवाब देकर वो दरवाज़ा बंद कर रहे थे जब मैंने बदहवासी में उनको बुलाया कि मेरी बात तो सुने, ये आप ही के घर से गिरा है, या आप अपनी बीवी को बुला दें, उनको मालूम होगा ये उन्हीं का होगा। मेरे कहने पर वो शख्स मुझे घूरने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर एक औरत आई। उसने बड़ी खुशदिली से पूछा कि आप कौन हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि आपके नीचे वाले फ्लैट में रहती हूँ, ये आपका दुपट्टा मेरे यहाँ गिर गया था। पर हैरत की बात कि उसने मना कर दिया कि ये उसका दुपट्टा नहीं और ना ही उसके घर में ऐसा कोई दुपट्टा है, जबकि मैं यकीनन कह सकती थी कि ये उन्हीं के घर से आया था। पर उन्होंने जब साफ इनकार कर दिया तो मैं वापस अपने घर आ गई और उस दुपट्टे को अपनी अलमारी में रख दिया। अगले दिन जब मेरे शौहर काम पर गए, मेरे घर में काम वाली आई थी। वो बहुत अच्छी थी और मेरे भरोसेमंद थी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि मुझे मार्केट में कुछ काम है तो जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। तो उसने मुझे मुतमईन किया और यूँ मैं बाहर आ गई। इत्तफाक से लाइट भी चली गई तो मुझे लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से उतरना पड़ा। जब मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई तो पार्किंग की तरफ बढ़ गई जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी को देखते ही मुझे याद आया कि मैं तो चाबी लाना ही भूल गई। सोचा वापस कैसे जाऊं, लाइट भी नहीं है तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। उसका हल ये सोचा कि नौकरानी को फ़ोन कर देती हूँ। उसको फ़ोन किया और कहा कि गाड़ी की चाबी मेरे कमरे से उठाकर बालकनी से नीचे फेंके, मैं कैच कर लूँगी। उसके हाँ कहने पर मैं फ़ोन रखकर उसका इंतज़ार करने लगी। जब उसने मुझे ऊपर से आवाज़ दी, उसकी आवाज़ सुनकर मैंने ऊपर देखा तो उसने गाड़ी की चाबी मेरे सामने की और इशारे से कैच करने का कहा। उसने जैसे ही चाबी फेंकी मैं ऊपर ही देख रही थी जब मेरे घर के ऊपर वाले फ्लैट की बालकनी से कुछ उड़कर बाहर आया और वो सीधा मेरे कदमों में गिर गया। पर ये क्या, वो तो दुपट्टा था, वही जो कल भी गिरा था, पर वो तो मैंने अपनी अलमारी में रखा था, तो फिर ये कैसे गिर गया? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो दुपट्टा उठाए वापस अपने घर की तरफ चली आई। मुझे यूं आता देखकर काम वाली हैरान हो गई, पर उसने कहा कि उसका काम हो गया है तो वो चली जाए। मैंने बदहवासी में कहा हाँ जाओ और अपने कमरे में आ गई। जब दरवाज़ा खोला और वहाँ दुपट्टा ढूंढना चाहा तो मेरे होश उड़ गए जब वहाँ से दुपट्टे को गायब पाया। मैंने अब तो आंखों से देखा था कि ये दुपट्टा ऊपर वालों के घर से ही गिरा था, इसलिए उनको देने चली गई। सोचा आज दे ही आऊँगी, पर हैरत की इंतहा तब हुई जब आज भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये दुपट्टा उनका नहीं है। पर मैंने अपनी आंखों से उनके घर से ये दुपट्टा गिरते देखा था, इसीलिए मैं जिद करने लगी कि ये आप लोगों का ही है। इतने में मेरे शौहर भी वहाँ आ गए और मुझे उन्हें देखकर हैरत हुई कि वो तो अक्सर रात को भी देर से आते थे, तो आज दिन में कैसे आ गए। मुझे उनके साथ बहस करते देखकर मेरे शौहर ने मामला पूछा तो मेरे बताने से पहले ही उन लोगों ने उन्हें बता दिया। उनकी बात सुनकर मेरे शौहर ने मुझे देखा तो मैंने उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैंने इनके घर से ही इसको गिरते हुए देखा है और फिर कल का वाक़या भी उनको बता दिया और फिर ये भी बताया कि कैसे मैंने इस दुपट्टे को पहले अपनी अलमारी में रखा था और वो वहाँ नहीं था बल्कि इनके घर से गिरा था। तो वो लोग मुझे यूं देखने लगे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ।
میرے شوہر مجھے سمجھا کر گھر واپس لے آئے اور ان سے معافی بھی مانگی کہ میری بیوی کو غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن مجھے تو غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، میں سچ کہہ رہی تھی ان سے، پھر وہ کیوں میری بات کا یقین نہیں کر رہے تھے؟ گھر آ کر بھی میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا کہ مجھے کیا ضرورت تھی ان سے بحث کرنے کی۔ میں چپ ہو گئی اور اس دوپٹے کو واپس اپنی الماری میں رکھ دیا۔ ہم پہلے ایک بنگلے میں رہتے تھے جو میرے شوہر کا تھا اور میں شادی کر کے وہاں گئی تھی۔ میرا نام زینت تھا جبکہ میرے شوہر کا نام منصور تھا۔ ہماری شادی گھر والوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ گھر میں بھی کون تھا، ان کی ایک ہی بہن تھی جس کی بدولت یہ رشتہ ہوا تھا۔ ہم بھی پہلے اسی شہر میں رہتے تھے، پر اچانک میرے شوہر نے شادی کے 2 مہینے بعد وہ گھر بیچ دیا اور مجھے دوسرے شہر لے آئے، یہ کہہ کر کہ اب ہم یہاں رہیں گے۔ میں نے اپنا سارا بزنس اسی شہر میں سیٹ کر دیا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے ایک بنگلہ ہی خریدا تھا ہمارے لیے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، پر وہ بنگلو ذرا سنسان علاقے میں تھا جہاں کم آبادی تھی، اوپر سے میں ہوتی بھی تو اکیلی تھی۔ میرے شوہر تو صبح آفس چلے جاتے، رات کو آتے۔ اس وجہ سے ایک دن میں اچانک گھر میں ڈر گئی اور اتنا ڈری کہ باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بنگلو میں موجود ایک شخص کو دیکھا جو بالکل سیاہ تھا۔ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا چہرہ کہاں ہے یا اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سیاہ تھے۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی اس کو دیکھ کر۔ اگلے دن شوہر کو بتایا تو اس نے گھر تبدیل کر دیا۔ میں نے کہا کہ کوئی فلیٹ نما گھر لے لیں جہاں آبادی ہو، اتنا بڑا بھی نہ ہو۔ پھر میرے کہنے پر انہوں نے واپس اپنے شہر چلنے کا کہا اور میں نے حیرانی ظاہر کی اس بات پر کہ ابھی تو آئے ہیں اور آپ نے اپنا بزنس بھی یہاں سیٹ کیا ہوا ہے، مشکل ہوگی آپ کو۔ پر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں، اور یوں واپس ہم اپنے شہر آ گئے اور ایک اچھے اپارٹمنٹ میں فلیٹ لے لیا جہاں ہم ابھی رہ رہے تھے۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ شروع کے 3 مہینے سکون سے گزر گئے تھے، پر یہ 4تھا مہینہ مشکل ہو رہا تھا میرے لیے۔ روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا تھا میرے ساتھ کہ میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ ایسا کیوں ہے۔ ابھی دوپٹے والے واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے جب ایک روز رونما ہونے والی صورتحال نے میرے قدموں سے زمین چھین لی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی میں اکیلی تھی، گھر میں بور ہو رہی تھی، اسی لیے لاؤنج میں لگا ٹی وی چلا کر میں بیٹھ گئی۔ میں ٹی وی دیکھنے میں انتہائی غرق تھی۔ جب دروازے پر بیل ہوئی تو میں چونک گئی، پھر اٹھ کر جا کے دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی تھی، چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی اس کے۔ کہتی ہے میں آپ کے لیے میٹھا لائی ہوں، آپ کے پڑوس سے ہوں، اس سامنے والے گھر سے۔ میرے شوہر نے بھی منع کیا ہوا تھا کہ کسی سے روابط بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ بس میں نے ان کے کہنے کے بعد کبھی کسی پڑوسی سے بات نہیں بڑھائی تھی اور ان کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ ویسے بھی وہ میرے شوہر تھے، اچھا برا سمجھتے تھے، اگر انہوں نے مجھے منع کیا تھا تو کسی خیال کے تحت ہی کیا ہوگا، اور مجھ پر تو ان کی بات ماننا فرض تھا، اسی لیے ہمیشہ وہ جو بھی کہتے تھے میں مانتی تھی، ان کے حساب سے رہتی تھی۔ میں اس لڑکی کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے واپس آ گئی اور میٹھا فریج میں رکھ دیا کہ فی الحال موڈ نہیں تھا اور ان کے برتن بھی میرے یہاں رہ گئے۔ میں نے یہ میٹھا رات کے کھانے کے بعد کھایا تھا اور جا کر سو گئی تھی۔ میرے شوہر ہمیشہ کی طرح آج بھی شاید دیر سے آنے والے تھے۔ ان کی اس روٹین سے میں بہت پریشان تھی، ہمیشہ ان سے شکوہ بھی کرتی، پر وہ کہتے کہ اب مصروفیات ہیں، ان کو چھوڑ تو نہیں سکتا، کام تو ہر حال میں کرنا ہے۔ ان کی بات سے میں 100 بار متفق تھی، پر کام کا بھی وقت ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کون سا کام تھا ان کو جو ہر وقت ختم نہیں ہوتا تھا، حالانکہ ان کے ملازم تو ہوتے تھے، تو کیا وہ کام نہیں کرتے تھے؟ اکثر میں سوچتی تھی اس بارے میں، لیکن جب کچھ سمجھ نہیں آتا تھا تو چھوڑ دیتی تھی۔ اسی سوچ و بچار میں کب سو گئی مجھے معلوم نہیں ہوا، اور کب میرے شوہر آئے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا۔ صبح میں نے کچن میں پڑوس والوں کے برتن دیکھے تو یاد آیا کل کو ان کو دینا بھول گئی تھی، تو سوچا ابھی دے آتی ہوں۔ اس لیے جب جانے لگی تو شوہر نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ یہ برتن کل پڑوس والوں کے رہ گئے تھے، میرے پاس میٹھا دے کر گئے تھے وہ، تو وہی واپس کرنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلا کر اجازت دے دی۔ برتن لے کر میں پڑوسیوں کے دروازے پر گئی، وہاں ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے دروازہ کھولا تو میں نے شکریہ کے ساتھ برتن ان کی طرف بڑھائے، لیکن انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا، اور جو بات انہوں نے کہی اس بات نے مجھے ہلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ برتن ان کے نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے میرے پاس کوئی میٹھا بھیجا تھا۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا کہ ایک لڑکی یہاں سے آئی تھی، وہ مجھے دے کر گئی تھی، پر انہوں نے کہا کہ ہم نے میٹھا کل بنایا ہی نہیں تھا تو بھیجیں گے کہاں؟ میرا دماغ گھومنے لگا ان کی بات پر کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس لڑکی کو بلائیں جو آپ کے ساتھ رہتی ہے، تو انہوں نے کسی کو آواز دی۔
پھر تھوڑی دیر بعد کل والی لڑکی میرے سامنے آئی اور اس ادھیڑ عمر عورت نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، بس ہم ہی رہتے ہیں اس گھر میں اور میرا شوہر، باقی کوئی نہیں۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھ کر شکر کیا کہ اب میں اپنی بات ثابت کر سکتی ہوں، پر وہ بھی سرے سے مکر گئی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے جانتی ہی نہیں اور نہ ہی کل وہ میرے پاس آئی تھی۔ وہ تو آج ہی اپنے ہاسٹل سے چھٹی لے کر آئی ہے، کل وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ اس کی بات پر میرا سر چکرا گیا اور سمجھ نہ آیا کیا کہوں۔ اپنے چکراتے سر کو تھام کر میں گھر آ گئی۔ مجھے یوں دیکھ کر میرے شوہر میرے پاس آئے اور حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے ان کو تسلی دی کہ ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، پر وہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے، تو میں نے سارا ماجرا ان کو کہہ سنایا، تو انہوں نے پھر میری بات کو وہم قرار دیا۔ لیکن یہ میرا وہم نہیں تھا، ہر بار وہم تو نہیں ہو سکتا تھا۔ جانے کیا چکر تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور تو اور میرا شوہر بھی میری بات نہیں مان رہا تھا، اس کو وہم سمجھ رہا تھا۔ تو اب میں کس کو یہ بات بتاؤں؟ مجھے یاد آیا میری نند بہت اچھی تھی، اگر میں اس کو بتاتی بات تو شاید وہ کوئی حل نکالتی یا میرے شوہر کو بھی سمجھاتی۔ بس یہی سوچ کر اپنے شوہر کے کام پر جانے کا انتظار کیا۔ جب وہ چلے گئے تو فوراً اپنا فون اٹھا کر ان کو کال ملائی، لیکن آگے سے فون بند جا رہا تھا۔ بہت بار ملانے کے بعد بھی رسپانس نہ ملا۔ ان کا واٹس ایپ بھی چیک کیا تو وہ بند تھا، اس پر بھی مجھے کچھ شو نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس طرف سے بھی اب پریشان ہو گئی تھی کہ اب ان کی طرف کیا ہو گیا تھا۔ میری جو نند تھی ان کے بھی بچے تھے اور انتہائی مصروف خاتون تھی۔ میں اکثر ان کے گھر گئی ہوتی تو مجھے ملتی ہی نہیں تھی، کہیں نہ کہیں گئی ہوئی ہوتی تھیں۔ شوہر سے پوچھتی تو کہتے تھے کہ وہ سوشل ورکر ہیں، وہ تو گھر میں کم ہوتی ہیں، اور ان کے بچے بھی اسکول کالج گئے ہوئے ہوتے تھے ہمیشہ۔ نیز یہ کہ ان کے گھر پر تالا ہوتا تھا ہمیشہ لگا ہوا، جس سے میں مایوس ہو کر لوٹ آتی تھی، اور آج تو ان کا نمبر بھی بند تھا اپنے بھائی کی طرح۔ لگتا ہے وہ بھی رات کو گھر لوٹتی ہوں، شاید کام کی وجہ سے۔ جب سے میں اپنے شہر واپس آئی تھی ان سے مل ہی نہ سکی تھی اور نہ ہی بات ہوئی تھی۔ میرے شوہر جب کام سے آئے، آج وہ وقت سے کام کر کے لوٹے تھے، تو میں نے ان سے نند کا ذکر کیا تو انہوں نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا، کہا معلوم نہیں، اور میں سوچتی رہ گئی بھلا ان کو کیسے معلوم نہ ہوگا، وہ تو بھائی ہیں ان کے۔ پر خیر میں نے اس بات کو بھی چھوڑ دیا کہ اگر ان سے زیادہ اس بات کے بارے میں پوچھوں گی تو لڑ نہ پڑے مجھ سے، جبکہ دن بدن ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا تھا۔ اب تو میرے ساتھ رات کو بھی واقعات ہونے لگے تھے، یہ کہ کوئی میرے سونے کے بعد گھر میں آتا تھا، نہ جانے کون تھا۔ گھر چیک کیا تو گھر میں سارا سامان محفوظ تھا، کچھ بھی چوری نہیں ہوا تھا۔ پھر رات کو کون آیا تھا گھر میں، وہ بھی گھس کر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، تقریباً میں پاگل ہونے کی حد تک تھی ان عجیب و غریب واقعات رونما ہونے کی وجہ سے، جن کی سمجھ مجھے نہیں تھی۔ اب تو میرے پڑوسی مجھے دیکھتے ہی اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے تھے، جیسے میں نے ان کے گھر میں چوری کی ہو۔ کل بھی میں مارکیٹ کچھ سامان لینے گئی تھی، جب گھر آ رہی تھی تو پڑوس میں 2 فلیٹ کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور دونوں ہی پر ادھیڑ عمر عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی بڑی خوش گفتار لگ رہی تھیں، لیکن جیسے ان کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے سلام کر دیا، لیکن وہ دونوں مجھے دیکھ کر ناگواری سے اپنے فلیٹ کے دروازے بند کر کے غائب ہو گئیں۔ میں اس بات پر کئی دن اداس اور سوچوں میں گم رہی کہ مجھے دیکھ کر آخر وہ کیوں میرے سلام کا جواب دیے بنا ناگواری سے اندر چلی گئیں۔ میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ کچھ بھی تو نہیں آ رہا تھا سمجھ میں کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ میرے شوہر میرے لیے ڈاکٹر کو بھی گھر لا چکے تھے جو میرا چیک اپ کر کے گئے تھے۔ ان سب سے تنگ آ کر میں ایک دن اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ میرا ارادہ کچھ دن ٹھہرنے کا تھا، شوہر سے اجازت لی تو انہوں نے خوشی خوشی اجازت دیتی تھی، اسی لیے یہاں آ کر بے فکر ہو گئی کہ کچھ دن ہیں رہنے والے۔ میرے گھر میں میرے ماں باپ اور 2 بھائی، جو ایک شادی شدہ تھا اور ایک چھوٹا تھا، رہتے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی سے مجھے بہت محبت تھی۔ میں نے چھوٹے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے پال کر بڑا کیا تھا، اسے کھلایا پلایا تھا، تو اس لیے وہ زیادہ عزیز تھا مجھے۔ یہاں میں جب رہ رہی تھی تو سکون سے تھی۔ ایک روز میں اپنی ایک پڑوسن آنٹی کے ساتھ بات کر رہی تھی، جب شمع جو ہمارے بازو والے گھر میں رہتی تھی میرے پاس آئی۔ لے چنا چاٹ بنائی ہے میں نے آج، تجھے پسند تھی تو دینے آئی ہوں، سوچا تو بھی کھا لے۔ چنا چاٹ کا سن کر میں خوش ہو گئی اور خوشی خوشی اس سے پلیٹ لی اور اپنے گھر چلی آئی۔ چپ چاپ صحن میں بیٹھ کر وہ کھائی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب رات کے کھانے پر امی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ برتن کس کے ہیں تو مجھے یاد آیا کہ یہ شمع نے دیے تھے۔ یوں اماں کو شمع کا بتایا تو اماں نے کہا وہ دے آئیں گی برتن، اور پھر اماں برتن لیے وہاں سے چلی گئیں۔ جب اماں گھر واپس آئیں تو وہ خاصے غصے میں تھی۔ میرے پوچھنے پر جو انہوں نے بات کہی اس نے میرے اوپر آسمان گرا دیا۔ کہتی شمع نے تو کہا آج اس نے چنا چاٹ بنائی نہیں تھی،
तो तुम्हें कैसे देती वो, और ये बर्तन उसके नहीं क्योंकि उसने कोई चना चाट तुम्हें नहीं दी। अम्मा की इस बात से मुझे हैरत हुई। फौरन पड़ोस वाली आंटी के पास गई। वो तो तब मौजूद थी जब शम्मा ने चना चाट दी थी, पर यहाँ भी मेरे होश उड़ा दिए गए जब उस आंटी ने इनकार कर दिया कि शम्मा तो आई ही नहीं थी, तुम भूख का कहकर अंदर चली गई थी। उनकी बात पर मैंने अपने जहन पर जोर दिया। मुझे कहीं से भी ये याद नहीं पड़ता था कि मैंने कहा हो। मुझे याद था तो बस शम्मा। लाख यकीन दिलाया घर वालों को, पर वो मुझे पागल कह रहे थे। मैंने उनको अपने घर में होने वाले वाक़यात भी बता दिए ताकि वो यकीन करें, पर अम्मा ने उल्टा मुझे समझाना शुरू कर दिया कि अच्छे डॉक्टर से इलाज करो, ये पागलों जैसी हरकतें कर रही हो, कल को शौहर भी घर से निकाल देगा ये कहकर। मैं उनकी बात पर उन्हें देखती रह गई कि वो मुझ पर यकीन करने के बजाय मुझे गलत कह रही थी। ऐसा क्यों था? कोई मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था कि मेरे साथ ऐसे अजीब वाक़यात हो रहे हैं? कोई भी तो यकीन करने पर तैयार नहीं था मेरी बात का। इसीलिए क्या करती कुछ मालूम नहीं था। बमुश्किल रात मैंने गुजारी। यहाँ सुकून से सोई थी मैं, वरना अपने घर रात को भी धड़का लगा रहता था किसी के आने का। यहाँ बेफिक्री से मैं सोई थी। मैं जैसे ही नींद से उठी तो अम्मी कमरे में आई और मुझसे मेरी तबीयत पूछने लगी। मैंने कहा ठीक हूँ, पर उन्होंने किसी डॉक्टर को बुलाया था मेरे लिए, जिससे मेरा चेकअप करवाना था। मैं चुपचाप इस पर राज़ी हो गई और यूँ डॉक्टर मेरा चेकअप करके चले गए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ आने के बाद अचानक किसी वजह से मैं अगले दिन ही घर वापस आ जाऊँगी, पर मैं वापस अपने घर आ गई थी किसी काम की वजह से। मैं जैसे ही अपने घर में पहुँची, वहाँ का मंजर देखकर मुझे अपने पाँव बेजान होते महसूस हुए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा कर दी हो। मेरा बदन कांपने लगा। सामने ही सोफे पर मुस्कुराता हुआ मेरा शौहर बैठा था, जिसने शायद मुझे अभी देखा नहीं था, और मैं अपने घर का माहौल देखकर खौफ से वहशत ज़दा हो गई थी। पूरा कमरा हथियारों से भरा पड़ा था और मेरे शौहर के भी हाथ में एक बड़ा हथियार मौजूद था, और वो अपने साथ बैठे शख्स से महवे गुफ्तगू थे। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब मैंने उन्हें आवाज़ दी तो वो मुझे वहाँ देखकर हैरान हो गए और मुझसे इतनी जल्दी घर वापस आ जाने की वजह पूछ रहे थे। मैंने अफसोस भरी नज़र उन पर डाली और अपनी बात पूछी कि ये सब यहाँ क्या हो रहा है, पर उन्होंने कहा कि तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। लेकिन मैं उस वक्त सख्त गुस्से में थी, वहीं खड़ी रही और उनसे बार बार सवाल करती रही। जब आखिरकार उन्होंने चीख कर जवाब दिया कि यहाँ उनकी एक अहम डील हो रही थी उस शख्स के साथ जिससे वो बातें कर रहे थे। मैं नासमझी से उनको देखने लगी कि वो क्या डील कर रहे थे उनसे। जब उन्होंने कहा कि वो हथियारों की डील उनसे कर रहे थे। मेरे शौहर एक गैंगस्टर थे और गैर कानूनी कामों में मुलव्विस थे। ये उनका बिजनेस था जो वो दिन रात करते थे, जिस वजह से अक्सर घर देर से आते थे। ये बात मुझे अब मालूम हुई थी। हम तो बड़ा शरीफ समझते थे उनकी फैमिली को, पर ये क्या? मैं समझ गई उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैंने कहा फिर जो मेरे साथ आजकल अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं उनमें भी आपका ही हाथ होगा। तो वो मुस्कुराए और हाँ में सर हिलाया, यूँ मानो मेरे ऊपर छत आ गिरी हो उनके इकरार से। पर सवाल बनता था कि क्यों? आखिर मेरे साथ ऐसा करने का क्या मकसद था? उनको इससे क्या हासिल होता? जब वो कहने लगे कि तुम्हारे साथ दुपट्टे वाला वाक़या हुआ, वो मैंने करवाया था। उस घर से दुपट्टा गिरता ज़रूर था, पर यह सिर्फ तुम्हारी नज़र में दिखाने के लिए, ताकि तुम उनसे लड़ो कि ये उन्हीं का दुपट्टा है, पर वो उनका नहीं था। ये तो मेरे प्लान का हिस्सा था। अगले दिन काम वाली ने ही वो दुपट्टा निकालकर तुम्हारे सामने जाहिर किया कि आज फिर पड़ोस वालों के घर से गिरा था ये, और तुमने काम मजीद आसान कर दिया कि तुम पड़ोस वालों से जिद करने लगी इस बात पर, जबकि वो बिल्कुल अनजान थे इससे। वो वही समझे जो मैंने चाहा था, यानी कि तुम पागल हो। अगले दिन मैंने नाटक करके उनसे तुम्हारी तरफ से माफ़ी भी मांगी और उनके शक पर मोहर भी लगा दी कि तुम पागल हो, कभी भी किसी भी वक्त ऐसी हरकतें करने लग जाती हो। इसीलिए तुम्हारी इस हरकत की वजह से बहुत घर तब्दील किए हैं। फिर मीठे वाला वाक़या। उस लड़की को कुछ पैसे देकर उसके घर वालों से छुप कर तुम्हारे पास मीठा देने भेजा, और अगले दिन तुम उनके घर भी पहुंच गई खाली बर्तन लेकर। उसके माँ बाप को इस बात का मालूम नहीं था, यूं वो तुम्हें गलत समझने लगे। ऊपर से उस लड़की ने मेरे कहने पर तुम्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। यूं तुम उनकी नज़र में भी पागल बन गई कि जब चाहे जो चाहे तुम अपने पागलपन में बोल सकती हो, इल्ज़ाम लगा सकती हो। फिर तुम्हें घर में कुछ खौफज़दा करना भी था, ताकि तुम्हारा अगले दिन जब डॉक्टर चेकअप करे तो उसको तुम खौफज़दा मिलो, तो वो और आसानी से मेरी बताई हुई बात पर यकीन करके मुझे रिपोर्ट्स बना कर दे, जिनमें लिखा हुआ होगा कि तुम पागल हो।
ایسی پاگل جو کبھی بھی کسی بھی وقت جو منہ میں آئے بول سکتی ہے، کیونکہ تمہیں پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ یوں کچھ پیسے دے کر تمہیں تمہارے گھر والوں کے سامنے بھی پاگل ثابت کر دیا، اور میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ کل کو تم میری بیوی ہو، میرا سچ جان لو اور پولیس کو بتاؤ گی تو میرے پاس یہ ثبوت ہوگا کہ میری بیوی پاگل ہے، اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی بول دیتی ہے، اور پھر پولیس تمہاری بات پر یقین نہیں کرتی مستقبل میں۔ مجھے اس سے بہت فائدہ ہونے والا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ پر شک کرنے لگی ہو اور عنقریب میرا سچ بھی جان لو گی۔ اب سارے اپارٹمنٹ میں لوگ تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ میں ان کی بات سے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ مزید باتیں بھی سننے کو ملیں کہ جب انہوں نے پہلی بار گھر چھوڑا تھا تو تب پولیس کو ان کے ٹھکانے کا معلوم ہو گیا تھا۔ وہ ان سے بھاگ کر دوسرے شہر آ گئے تھے، پر وہاں بھی معلوم ہو گیا تھا پولیس کو، تو اسی لیے مجھے ڈرانے کا ڈرامہ انہوں نے کیا تاکہ بآسانی واپس اپنے اسی شہر وہ آ سکیں، اور وجہ میرا ڈر بنے تاکہ کوئی پوچھے تو بتا سکیں۔ اور تو اور ان کی کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ پیسے دے کر ایک عورت کو وہ اپنی بہن بنا کر رشتے کے لیے ہمارے گھر لے کر آئے تھے، کیونکہ مجھے انہوں نے پتہ نہیں کہاں دیکھا تو دل دے بیٹھے اور مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے۔ تبھی میں کہوں کہ شادی کے بعد میں نند سے مل کیوں نہیں سکی؟ وہ تو اپنا کام کر کے پیسے لے کر اپنے گھر کو چلی گئی تھی، اور میں اندھیرے میں تھی کہ وہ سوشل ورکر ہے، مصروف رہتی ہے۔ پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اسی لیے واپس اپنے گھر آ گئی اور سب سچ انہیں بتایا، اور شوہر سے طلاق لینی چاہی کہ میں کسی گنڈے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ طلاق مجھے نہیں دے رہے تھے اور مسلسل مجھے ان کی طرف سے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ میں اپنی ماں کے گھر تھی، وہ چاہتے تھے کہ واپس ان کے پاس جاؤں ورنہ مار دیں گے مجھے، لیکن میں نے عدالت کے ذریعے ان پر خلا کا کیس کیا، لیکن انہوں نے کورٹ میں ثابت کر دیا کہ میں پاگل ہوں۔ ہمارے اپارٹمنٹس کے پڑوسی اس بات کے گواہ بھی تھے اور ساری رپورٹس بھی ان کے حق میں تھیں۔ یوں وہ مجھ سے جیت گئے، لیکن خلا سے پہلے ہی خبر ملی کہ پولیس نے ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کے سارے دھندوں پر ریڈ مار دی ہے، اور یوں ان سے بھاگنے کے چکر میں وہ پولیس کی گولی کا نشانہ بن کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ میرا بیان ریکارڈ ہوا جس میں نے یہ ثابت کیا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ میرے شوہر نے یہ جھوٹ گھڑا تھا اور سارا سچ پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔